السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں, آگے سے ہٹ جاؤ, میں نے کہا اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پیشتے سے کہ خطبے کا اصل مضمون شروع کروں. ایک دو امور میں اصلاح کرنی چاہتا ہوں. بعض دفعہ بہت دیر سے پڑھی ہوئی کتب کا مضمون تو ذہن میں یاد رہتا ہے، لیکن اس کی سن اشاعت وغیرہ اور اس قسم کی ناموں کی تفاصیل میں بعض دفعہ غلطیاں لگ جاتی ہیں.
تو خطبے کے بعد بعض دفعہ باہر سے کچھ احمدی دوست تصحیح کروا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ مجھے خود خطبے کے بعد یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات نہیں تھی، یہ تھی۔ اس پہلو سے دو باتوں میں تصحیح کرنی ضروری ہے۔ ایک تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے سال سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1905 میں یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ 1901 کا الہام ہے، اور 1905 میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انگریزی میں پہلی مرتبہ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن کتاب شائع ہوئی، جس میں فری میسن کے تسلط کا ایک منصوبہ ہے، یا فری میسن اس یہود کے تسلط کے منصوبے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ 1905 میں رشین زبان میں باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع ہوئی تھی، ابھی انگریزی میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے اور بھی زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کو عظمت ملتی ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ابھی یہ کتاب روسی زبان میں آئی تھی، اور روس سے باہر کی دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 4 سال پہلے 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتا دیا کہ کوئی دنیا میں یہود کے تسلط کا منصوبہ ہے جس میں فری میسنز نے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری جماعت پر فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ ایک اور غلطی اس میں تھی جو مجھے کسی نے توجہ تو نہیں دلائی، نہ میرے پاس وقت ملا ہے پورا وقت تحقیق کر سکوں، لیکن مجھے غالب گمان خطبے کے بعد گزرا کہ وہ غلط کہہ گیا ہوں۔ ایک بیان میں نے ڈیزرائیلی کی طرف منسوب کیا تھا، خطبے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو 19ویں صدی کے غالباً تیسرے حصے میں پہلے یہودی وزیر اعظم ہیں جو انگلستان میں وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے تھے، تو ان کا وہ بیان ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بیان دینے والا 20ویں صدی کے کسی حصے میں بیان دے رہا ہوگا، کیونکہ بیان دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن کتاب میں جو منصوبہ بیان ہوا ہے وہ منصوبہ اسی طرح کھلتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب منصوبہ بنانے والوں کی نہ ہو، اور چونکہ وہ منصوبہ یہود کے مرضی کے مطابق بن رہا ہے اس لیے لازماً وہی ہوگا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو غالباً ہنری فورڈ تھے۔ ہنری فورڈ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور فورڈ کمپنی کے وہ بانی مبانی ہیں، اور ان کی ساری دولت وفائے عامہ کے کاموں وغیرہ پر خرچ ہوئی، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہودی دجل اور یہودی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر گزرا، اور غالباً ایک فاؤنڈیشن بھی انہوں نے اس غرض سے قائم کی تھی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، اصل تبصرہ وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے، اور آج اس کے بھی بہت مدت کے بعد، یعنی یہ بیان غالباً 1900 کے پہلے 2 دہائیوں میں دیا گیا تھا، 20 کے قریب، اس کے بعد آج قریباً 70 سال گزر چکے ہیں، اور وہ منصوبہ بالکل اسی طرح جیسا کہ بیان کیا گیا تھا یا تحریر میں موجود ہے کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اب جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنگ کے پس منظر میں کیا کیا باتیں ہیں، کیوں ہو رہی ہے، اور جب تک ہم اس کو تفصیل سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک فی الحقیقت نئی دنیا کا نقشہ بنانے کے اہل نہیں بن سکتے۔ ابھی تازہ صورت یہ ہے کہ امن کے قیام کی کوششیں یکدم تیز کر دی گئی ہیں، اور ان سے امریکہ کے 2 مفادات وابستہ ہیں۔ جس طرح
پہلے فضائی حملے کی مہم سے پہلے انہوں نے دنیا پر یہ اثر ڈالا کہ ہم تو بڑی معقول تجویز صدام حسین کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں، امن کے خواہاں ہیں، جنگ کے خواہاں نہیں، لیکن دیکھو یہ رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب دوسرے مرحلے میں جنگ داخل ہونے والی ہے جو بعض لحاظ سے ان اتحادیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اگرچہ جس طرح کہ ان کو غیر معمولی مادی غلبہ حاصل ہے، یہ عراق کا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، مگر ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ بس اس مرحلے پر انہوں نے بین ہی اسی مہم کا دوبارہ آغاز کیا جس سے دو فوائد حاصل کرنے تھے۔ اول یہ کہ اگر اس مرحلے پر صدام حسین اپنے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے خوف کھا جائیں اور عراق کی رائے عامہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور وہ کہیں کہ کافی ہلاکت ہو گئی ہے، بس کرو، اب مان جاؤ، اتنی سی بات ہے کہ کویت خالی کرنا ہے، تو اس سے جو عراق کی طاقت کو پارا پارا کرنے والا مقصد تھا وہ بھی حل ہو چکا اور کویت بھی خالی کروا لیا گیا اور وہ امریکن جانیں بھی بچا لی گئیں جن کا سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے۔ اور اس مرحلے پر بار بار کویت پیغامبر بھجوائے گئے، خواہ وہ پاکستان کے پیغامبر تھے یا بغداد کی طرف، اور بغداد کی طرف پیغام دینے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف پیغامبر بھجوائے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسئلے کو صرف اس شکل میں پیش کریں کہ کویت خالی کرنے کی بات ہے، ساری جنگ ختم ہو جائے گی اور سارا جھگڑا طے ہو جائے گا، اس لیے اتنی سی بات کے اوپر ضد نہ کرو، کافی نقصان اٹھا بیٹھے ہو۔ لیکن اصل واقعہ یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں بیان کیا تھا، یہ بالکل ایک جھوٹ اور دجل ہے۔ صدام حسین نے کبھی بھی کویت خالی کرنے سے انکار نہیں کیا۔ صدام حسین ہمیشہ یہ موقف لیتے رہے ہیں کہ کویت پر میرا حملہ جارحانہ ہے، لیکن اسی قسم کے جارحانہ حملے پہلے اسرائیل کی طرف سے مسلمان ممالک پر ہو چکے ہیں اور ان کا قبضہ موجود ہے اسی طرح، باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کونسلز نے بار بار ریزولوشنز کے ذریعے اسرائیل کا قبضہ ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اگر تم واقعی صلح چاہتے ہو تو اس بات پر گفت و شنید ہونی چاہیے، صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو اکٹھا دیکھو تاکہ کویت بھی خالی ہو اور دوسرے مقبوضہ علاقے بھی خالی ہوں اور یہ مسئلہ جو بڑی دیر سے ایک ظلم کا موجب بنا ہوا ہے یہ کٹے ایک طرف سے۔ اس کو امریکہ اس شدت سے رد کرتا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغامبر عراق کی طرف جاتے رہے یا دوسرے ممالک کی طرف تاکہ وہ عراق پر زور ڈالیں، ان کو یہ سختی سے ہدایت رہی ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کویار کو بھی یہی ہدایت تھی کہ تم نے گفت و شنید نہیں کرنی اس مسئلے پر، ان دونوں مسائل کو یعنی فلسطین کے مسئلے کو اور کویت کے مسئلے کو اکٹھا ایک میز پر زیر بحث ہی نہیں لانا، کیونکہ اگر وہ زیر بحث لے آئیں تو اس سے امریکہ کا دجل کھل جاتا ہے اور وہ عرب مسلمان ممالک جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بڑی سخت نفسیاتی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ امریکہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں وہ خالی نہیں کرے گا اور تم خالی کرو، یہ ایک ایسی کھلی کھلی دھاندلی اور زیادتی ہے کہ مسلمان ممالک حکومتوں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ساتھ کو قائم رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جس وجہ سے وہ ساتھ ہے وہ جگہ وجہ ابھی رہے گی، لیکن اس کی بعد میں بات کروں گا۔ آج جو تازہ خبر آئی ہے، صدر صدام حسین نے جس طرح پہلے عقل اور حکمت عملی میں بار بار ان کو مات دی ہے، ایک اور مات دے دی ہے، اور وہ اس طرح کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کے اجلاس طلب کروانے میں اس نے روس سے مدد مانگی اور دوسرے بعض ملکوں سے، چنانچہ یہ وہ مان گئے۔
चुनांचे जो मसला वो मेज़ पर लाना नहीं चाहते थे, अब वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेज़ पर आ गया है। और सद्दाम हुसैन ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ ये, हम कुवैत खाली करने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इन सब मसाइल को इकट्ठा देखे और पहले ये समझाए हमें कि रेजोल्यूशन 242 पे क्यों अमल नहीं हो रहा, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिसमें कुल्लियतन सारा इल्ज़ाम, सारा इत्तेहाम यहूद पर है और ये जुर्म साबित किया गया है कि उन्होंने जारहाना जंग की थी और अज़लाए सितम वो इलाक़े हत्याएँ हैं। तो इस मरहले पर इस वक्त जंग दाखिल हुई है। जहाँ तक ज़िम्मेदारियों की तायीन का ताल्लुक़ है, हम किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। ये मज़मून चूँकि काफ़ी लंबा है, मुझे अभी और वक्त लगेगा इसको समझाने में, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये जंग तो अल्लाह बेहतर जानता है कब किस हालत में ख़त्म हो, लेकिन जंग के साथ मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल बढ़ेंगे। और इस जंग के नतीजे में पहली बात जो ज़ाहिर हुई है वो ये है कि वह इज़ा अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा का मज़मून दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ मशरिक़ वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल ज़मीन ने उगल दिए हैं, बल्कि सारी दुनिया में जो मिलते जुलते मसाइल हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं और दुनिया के नज़र के सामने आ रहे हैं। नई दुनिया का नक्शा क्या होगा, इसमें बड़ी छोटी कौमों के ताल्लुकात क्या होंगे, यूनाइटेड नेशंस को क्या किरदार अदा करना होगा, वो किरदार अदा कर भी सकती है कि नहीं, ये सारे मसाइल और भी इससे मुतल्लिक़ मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। तेल की दौलत पर किसको तसल्लुत है, किस तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो चाहे जंग हो या ना हो, ख़त्म हो या जारी रहे, मेरा मज़मून बहरहाल जारी रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ लंबे आलमी मसाइल से है। जहाँ तक जंग की ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ सद्दाम हुसैन साहब पर लाजिमन ये ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि उन्होंने कुवैत पर हमला किया और उस हमले में बहुत जल्दी की और उसके नतीजे में अपनी साख को भी और इराक़ की साख को भी नुकसान पहुँचाया। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि दुश्मन के जाल में फंसे, क्योंकि अब जबकि इस मसले पर बहसें उठ रही हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, तो बाज़ अमेरिका के साहिब इल्म, दानिश्वर, ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, साहिब इल्म लोगों ने ये खुल के एतराफ़ किया है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बस अमेरिका ने जो शरारत की, ये उस शरारत में फंस गया, ये बहुत बड़ा एक जुर्म है, इस लिहाज से ये भी ज़िम्मेदार है। अमेरिका के जो किरदार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जेम्स एकिन्स का बयान वो लिखते हैं कि जो मौजूदा अमरीकी सफ़ीर हैं, एक ख़ातून हैं, ग्लास्पी गालिबन उनका कुछ एप्रिल ग्लास्पी नाम है उनका, मुझे कामिल यकीन है कि अमेरिका ने ग्लास्पी के ज़रिए सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले करने के लिए अंगेख्त किया और यकीन दिलाया कि ये तुम्हारा अंदरूनी मामला होगा, हम इसमें दखल नहीं देंगे। जनरल माइकल डूगन का बयान है कि जहाँ तक अमेरिका की, ये जनरल माइकल डूगल इनकी चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जिनको फारिग कर दिया गया है, और किस जुर्म में फारिग कर दिया गया वो ये था कि इन्होंने बाज़ जर्नलिस्ट से सवाल जवाब के दौरान उनको बताया कि अमेरिका का असल मकसद ये है कि सदर सद्दाम हुसैन और उनके साथी, उनके ख़ानदान और उनके साथियों को सब के सर कलम किए जाएं और
ان پر حملہ کر کے اس قضیے کو نپٹایا جائے، اور ایئر فورس اس مقصد کے لیے تیار ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان دے دیا کہ یہ تجویز اسرائیل کی طرف سے آئی تھی۔ اب اتنے بڑے عہدیدار جو چیف آف اسٹاف ہیں، ان کا یہ بیان ایک معنی رکھتا ہے، یہ کسی غیر متعلق مبصر کا بیان نہیں ہے کہ دراصل صدر صدام پر ایک قاتلانہ حملہ کروانے کا منصوبہ تھا، اور ان کے خاندان پر اور دوسرے بڑے لوگوں پر، اور اس ذریعے سے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق امریکہ نے بہت سخت رد عمل دکھایا، لیکن کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے اس بیان کے خلاف۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر قذافی پر ایسا ہی حملہ کروا چکے تھے، اور سب دنیا جانتی ہے۔ امریکی قانون صدر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر ملک میں قتل کروائے، اگرچہ قتل کرواتے رہتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے کورٹ آپریشن رکھا ہوا ہے، یعنی مخفی کاروائیاں۔ مگر جب مخفی کارروائی ظاہر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ جرم بن چکا ہے، اور امریکہ لازماً اس میں سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ تیسری بات، اقوام متحدہ کے نام پر یہ کارروائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ملک خریدے گئے ہیں، بہت سے ملکوں پر سیاسی دباؤ ڈالا گیا ہے، بہت سے ممالک کو آئندہ کی لالچیں دی گئی ہیں، اور ہے یہ سارا امریکن کھیل۔ اس بارے میں صدر صدام ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ یہ اس کا نام یونائٹڈ نیشنز رکھنا ہے، تمسخر ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ۔ عملاً اقوام متحدہ نہیں ہے بلکہ امریکہ ہے۔ لیکن حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جب گفت و شنید کے لیے صدام حسین کے پاس گئے تو انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ تو ساری کارروائی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے امریکن کارروائی ہے، اس کا نام یونائٹڈ نیشن رکھنا ہی غلط ہے۔ تو ڈوکویا نے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ سے 100% متفق ہوں، بالکل یہی ہوا ہے، لیکن جہاں تک رسمی پوزیشن لینے کا تعلق ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا اقرار کر سکوں۔ اس کو امریکہ نے چھپانے کی کوشش کی اس بیان کو، کیونکہ جب انہوں نے واپس جا کے رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ میں یہ اور ایسی اور باتیں، بعض اعترافات شامل تھے، لیکن صدر صدام حسین نے اس کو پبلسائز کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور انگلستان کے بعض اخباروں میں چھپ چکی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو اول ذمہ داری اس جنگ کی امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اگرچہ صدام کو استعمال کیا گیا ہے، اور صدام کی جہاں تک ذمہ داری ہے اس میں بعض ایسی وجوہات ہیں جن کے پیش نظر ہم اسے کسی حد تک مجبور بھی قرار کر دے سکتے ہیں۔ اتحادیوں کی ذمہ داری ظاہر ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اتحادیوں نے اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کیا ہے، اور تمام اتحادیوں کے کچھ ذاتی مقاصد اور منفعتیں تھیں جو اس کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اسرائیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارا منصوبہ اسرائیل کا ہے، جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اور اسرائیل کی اس سے بڑی چال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک بڑھتی ہوئی مسلمان طاقت کو، جو اس کے لیے حقیقی خطرہ بن سکتی تھی لڑائی کے دوران، اس طرح برباد کرا دے کہ روپیہ یا مسلمان حکومتوں کا استعمال ہو یا بعض اور اتحادیوں کا، اور سپاہی امریکنوں اور انگریزوں کے اور عربوں کے استعمال ہو، اور مقصد اسرائیل کا حاصل ہو، اور ضمناً اس کو کچھ اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بہانہ بھی مل جائے، اور $9 بلین منافع کے بھی ہاتھ آ جائیں، اور یہ حق بھی رہے کہ جب چاہوں میں مرے میٹے، اگر خدا نہ خواستہ اگر عراق کا یہ حال ہو جائے تو مرے میٹے عراق پر اپنی مزید انتقامی کارروائی پوری کروں۔ تو سب سے بڑا جرم کا فائدہ اسرائیل کو پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی ذمہ دار ہیں۔ جب پاکستان میں
اسمبلیوں میں ممبران کی خرید فروخت شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ اصطلاح سامنے آئی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ہارس ٹریڈنگ تو تھی لیکن یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے نقطہ. ہارس ٹریڈنگ کا یعنی ممبران اسمبلی کو خریدنا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ اس کا نقطہ آغاز کیا، کہاں سے یہ خیال آیا؟ اب پتہ چلا ہے کہ یہ امریکہ کا ہی ہے خیال، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ خریدنے میں انہوں نے بڑی کھلی ہارس ٹریڈنگ کی ہے. اس لیے یونائٹڈ نیشن اگر ایسا ادارہ بن چکا ہے جسے دولت مند قومیں اپنے دولت کے برتے پر خرید سکیں، تو نہ صرف یہ ایک بہت بڑا بھیانک جرم ہے بلکہ ایک خودکشی ہے، اور اس ادارے کا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ تاریخی پس منظر ہیں، ان کو آپ کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. حکومت برطانیہ میں بتاتا ہوں، ایک منٹ. حکومت برطانیہ کا کردار اور یہودی سازش جو اسرائیل کے قیام کے لیے کی گئی تھی، اس کی تفاصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں یہ منصوبہ بنایا تھا، اور انگلستان اس منصوبے کے تحت بہت سے یہود سائنسدان اور دانشوروں کو مغربی طاقتوں میں نفوذ پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. ان میں ایک کیمسٹ تھے جن کا نام ہے ویزمن پڑھا جاتا ہے، وائزمن بھی شاید میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے چیک کیا ہے، پروننسیشن جرمن ہے، وٹسمن، WEIZMANN. یہ کیمسٹری کے بہت بڑے ماہر تھے، پولینڈ کے باشندے ہیں، جرمنی میں تعلیم حاصل کی اور انگلستان پچھلی جنگ عظیم سے پہلے آ گئے اور یہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے صاحب اثر لوگوں سے رابطے کیے، اور سب سے زیادہ ان کا اثر بیلفور، اس کا صحیح پروننسیشن بھی بیلفر ہے انگریزی میں، وہ میں پہلے متردد تھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو مسٹر بیلفر جو لارڈ جارج کی حکومت میں 15 16 17 18 اس زمانے میں فارن منسٹر رہے ہیں، ان پر انہوں نے سب سے زیادہ نفوذ کیا، اور سب سے زیادہ سخت جد و جہد اسرائیل کے قیام کے لیے مسٹر بیلفر نے کی ہے. بس برطانیہ بھی اس مسئلے میں، اس موجودہ جنگ میں باقاعدہ ایک ذمہ دار قوم کے طور پر شمار ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ فی ذات ہی بالکل ناجائز اور کچھ مسئلہ بننے کا حق ہی نہیں رکھتا. کسی کے ملک میں جا کر کسی اور قوم کو ٹھونس دو وہاں، اور ان کی مرضی کے خلاف، اور پھر اپنے خود مینڈیٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظلم پر ظلم کرتے چلے جاؤ، اس کے لیے تو کوئی جواز کسی قسم کا نہیں ہے. چونکہ سب سے بڑا کردار انگریزی قوم نے اس میں دکھایا، اس لیے انگریزی قوم ہمیشہ اس ذمہ داری میں شریک رہے گی. لیکن ضمناً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انگریزی قوم ساری کی ساری شروع میں اس کارروائی میں شریک نہیں تھی. یہ جو میں نے پیچھے حوالے وغیرہ اقتباسات وغیرہ کا ذکر کیا ہے، ان کے اصل حوالے میرے پاس لکھے ہوئے سب موجود ہیں. یہ میں اس لیے پڑھ کے نہیں سنا رہا تھا کہ وقت بچے، لیکن جب خطبہ چھپے گا تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ دے دوں گا حوالے، یا کیسٹ کے ساتھ بھی یہ بیان کیے جا سکتے ہیں بعد بھی کسی اور کی طرف سے. وہ جو جد و جہد ہے 1917 سے لے کر 18 19 20 تک کی انگلستان میں، اس جد و جہد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ
مسلمانوں نے بھی بہت بڑی غفلت کا ثبوت دیا ہے، جبکہ یہود ہر طرف سازشوں کا جال پھیلا رہے تھے، صاحب اثر لوگوں پر اثر انداز ہو رہے تھے، مسلمان اس مسئلے سے غافل تھے۔ چنانچہ لارڈ کرزن جو بالفر کے بعد وزیر خارجہ بنے اور جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے بڑے زور کے ساتھ، انہوں نے بہت ہی حیرت انگیز باتوں کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یک طرفہ یہود لگے ہوئے ہیں، سازشوں کا جال پھیلا رہے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور عرب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چابی کے سوراخ سے، پیپ ہول سے باہر سے صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ داخل ہوں، یا ان کو خود ہوش نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ ساری قوم اس منصوبے میں شامل تھی، یہ درست نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے بڑی شدت سے مخالفت کی، وہ اس نقطے کے، اس اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بار بار مجھ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ میں اسرائیل کا تاریخی تعلق فلسطین کی زمین سے قبول کر لوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بہت گہری سازش ہے، بہت خطرناک سازش ہے، بہت لمبا اثر دکھانے والی سازش ہے۔ ایک دفعہ اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا تو یہود کو روکنے کے لیے اور پابند رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اپنی ساری پرانی تاریخ دہرا کر کہیں گے ہم نے وہاں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے، ہم نے فلاں زمانے میں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے۔ چنانچہ آخر تک وہ ایڈمنٹ رہے ہیں اس کے خلاف، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر لارڈ جارج کی کیبنٹ اندر یہود کے بعض مخفی منصوبوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود کے دائرۂ اثر میں منتقل ہوتی رہی، اور بالآخر انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ پاس کروا لیا مسئلہ کہ یہود کو فلسطین میں اس بنا پر دوبارہ قائم کیا جائے کہ ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے۔ وہ پہلا فریز جس پر بڑی سختی سے لارڈ کرزن نے اعتراض کیا تھا، اس کو چلاکی سے بدل کر صرف یہ کر دیا گیا کہ ہسٹوریکل کنیکشن ہے، اور اس کے علاوہ جو تحریر ہے وہ اب میں اس وقت پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن آپ جب پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بہت ہی شاطرانہ زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ یہود کے سارے مقاصد اس سے پورے ہو جائیں۔ اگلا حصہ جب یہ ہاؤس آف لارڈز میں پیش ہوا تو برٹش ہاؤس آف لارڈز کو یقیناً ہمیں یہ حق دینا چاہیے کہ انہوں نے پورے انصاف کا مظاہرہ کیا، اور انصاف کے علاوہ ایک بہت سخت تنبیہ کی خود اپنی قوم کو کہ تم ایسی حرکت نہ کرو ورنہ یہ بہت ہی خطرناک ظلم ہوگا جس کے دور دور تک اور بہت دیر تک اثرات جاری رہیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی یہ بد اثر ختم ہو بھی سکیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ ہاؤس آف لارڈ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور بعد میں ہاؤس آف کامنز میں اس کو دوبارہ پیش کر کے پاس کروایا گیا۔ وہ ہاؤس آف لارڈز میں ایک ممبر تھے لارڈ سڈنم، انہوں نے بیلفر کا جواب دیتے ہوئے کہا، "The harm done by dumping down an alien population upon an Arab country, Arabs all around in the hinterland, may never be remedied. What we have done is, by concessions, not to the Jewish people, but to a Zionist extreme section, to start a running sore in the East, and no one can tell how far that sore will extend." کہتے ہیں کہ یہ ہرگز ایسا نہ کرو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اجنبی لوگوں کو عربوں کے دل میں مسلط کر دیں، ایسے علاقے میں جہاں ارد گرد چاروں طرف عرب آبادیاں ہی ہیں، اور اگر ایسا تم کرو گے تو عملاً وہاں ایک ایسا ناسور پیدا کر دو گے
جس ناسور کی جڑوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں کہاں پھیلیں گی اور کتنی کتنی دور جائیں گی۔ بس انگریزی قوم میں انصاف اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، چنانچہ آج بھی ان کے بڑے بڑے دانشور اس مسئلے پر بڑی جرت کے ساتھ اپنے دیانتدانہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سازشیں بہت گہری ہیں اور بہت حد تک یہ یہودی چنگل میں آ چکے ہیں۔ اس زمانے میں، آج امریکہ ذمہ دار ہے لیکن اس زمانے میں امریکہ میں بھی انصاف تھا، چنانچہ صدر ووڈرو ولسن نے 1918 میں جو اصول پیش کیے اس میں انہوں نے یہ اصول پیش کیا تھا کہ امریکہ اس اصول کو ہمیشہ سربلند رکھے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہونے دے گا کہ جس علاقے کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے اس علاقے کی اکثریت کا اول حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے میں شامل ہو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو کسی کا دنیا میں حق نہیں ہے کہ وہاں اس پہ وہ فیصلے کو ٹھوسا جائے۔ اس وقت امریکہ کی یہ حالت تھی، چنانچہ ایک کنگ کرین کمیشن انہوں نے 1919 میں بھجوایا۔ اس کنگ کرین کمیشن نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ہی منصفانہ رپورٹ پیش کی اور اس میں لکھا کہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت کے استعمال اور بہت بڑے خون خرابے کے بغیر یہ اسرائیل کو وہاں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیوں ایسا کیا جائے؟ کیا اس لیے کہ 2000 سال پہلے یہ لوگ یہاں آباد تھے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ دلیل تسلیم کر لی جائے تو دنیا سے پھر عقل انصاف سب کچھ مٹ جائے گا۔ یہ دلیل ایسی لغو ہے کہ اس کو زیر غور ہی نہیں لانا چاہیے۔ کجا وہ زمانہ اور کجا یہ زمانہ کہ مکمل امریکی طاقت پوری کی پوری یہود کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح کھیل رہی ہے، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی عقل، نہ کوئی اخلاقی قدریں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو مسلمانوں کا قصور اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنے مفاد کے لیے بیدار مغزی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اور ان حالات میں جس طرح یہ یہود اپنا اثر بڑھا رہے تھے ان کو بھی اپنے اثر نفوذ کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی بعد ان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں رہی جو ساری امت مسلمہ کے مسائل پر غور کرے اور ان کو ایک زندہ جسم کے طور پر ایک دماغ اور ایک دل سے منسلک رکھ کر آگے چلائے۔ In Britain, the Sunday Times, 12 August, which has called for war since day one of the crisis, has been equally frank. جہاں تک ریزنز کا تعلق ہے کہ مقاصد کیا ہیں، کیوں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کے متعلق یہ سوشلسٹ سٹینڈرڈ اپنی 1990 کی اشاعت میں رقم تراز ہے کہ سنڈے ٹائمز نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مقاصد خود غرضانہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ the reason why we will shortly have to go to war with Iraq is not to free Kuwait. کہتے بالکل جھوٹ ہے، کویت کا جو بہانہ ہے کہ اس کو آزادی کی خاطر ہم مرے جا رہے ہیں، یہ سب بالکل بکواس ہے۔ though that is to be desired، ہاں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، کیوں نہیں؟ though that is to be desired or to defend Saudi Arabia, though that is important. نہ ہی ہم اس غرض سے گئے ہیں وہاں یا جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حفاظت کریں، اگرچہ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ It is because President Saddam is a menace to vital Western interests in the Gulf, above all the free flow of oil at market prices, which is essential to the West's prosperity. در حقیقت مغرب کے ان تیل کے چشموں پر جو خلیج میں بہتے ہیں حقوق ہیں، اور ہم ان حقوق کی حفاظت کی خاطر جا رہے ہیں، اور یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ صدام حسین ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کھیلے۔ لیکن در حقیقت یہ پورا
एतराफ़ नहीं है। अमर वाक़या ये है कि इन मकासद में इसराइल को इराक़ के ख़तरे से हमेशा के लिए महफूज करना और इसराइल पर से ये थ्रेट, ये धमकी दूर कर देना हमेशा के लिए कि कोई मुसलमान मुल्क उसको चैलेंज कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा मकसद था। और वैसे इस मकसद का तेल के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इसराइल के क़याम की गरज में एक गरज ये भी शामिल थी कि मुसलमान ममालिक के ऊपर एक पहरेदार बिठा दिया जाए जो जब भी ज़रूरत पड़े उनकी गोशमाली कर सके। जब वो मुसलमान ममालिक बात ना माने तो फिर उनको सबक सिखाने वाला एक नुमाइंदा मौजूद रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जंग के नफ़ा नुकसान का अब तक का खुलासा क्या है। कुल खर्च अब तक 89.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। इसमें से 30 बिलियन डॉलर फी यौम 1 बिलियन डॉलर के हिसाब से खर्च हो रहा है। आज 30 दिन हो चुके हैं और 9 बिलियन बताया जाता है कि जंग से पहले अमेरिका का खर्च हो चुका था। 2 बिलियन जंग से पहले अंग्रेज़ों का खर्च हो चुका था। इनका जो रोज़ खर्च हो रहा है उसका भी कोई शुमार मुअय्यन मालूम नहीं हुआ, वो इसके अलावा है। इसके अलावा दूसरे ममालिक को ख़रीदने पर जो इन्होंने खर्च किया है वो भी जंग के अखराजात में शामिल है। मिस्र को 21 बिलियन कर्ज़े माफ़ किए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने मिलत इस्लामिया के मफाद की कितनी कीमत के मफाद बेचने के लिए कितनी कीमत वसूल की है। इसराइल को 13 मिलियन अब तक इस शाबाश इस गैर मामूली सब्र दिखाने के नतीजे में इनाम के तौर पर दिया और शाबाश के तौर पर दिया गया है कि तुम्हारे चंद सौ जो ज़ख्मी हुए हैं स्कर्ट्स के, उनके नतीजे में तुमने ये फ़ैसला किया है कि हम फौरी इंतकाम नहीं लेंगे और जब तुम सब कुछ अपना कर बैठोगे, अपने इराक़ को पारा पारा कर दोगे, फिर हम आएंगे किसी दिन और अपनी मर्ज़ी से दिल खोल कर इंतकाम लेंगे। ये इतना हैरत अंगेज़ सब्र का मुज़ाहरा है कि उसके नतीजे में हम तुम्हें और बातों के अलावा जंगी हथियार भी बहुत दिए गए। 13 बिलियन डॉलर तोहफ़ा देते हैं। रूस के मुतल्लिक अल अरेबिया या अल अरब है अखबार, उसने बयान दिया है, इंग्लिस्तान से शाया होता है कि 3 बिलियन रूस को सऊदी अरब ने दिया है और 1 बिलियन कुवैत ने दिया है। मुतफर्रक इसके अलावा हैं तुर्की और शाम पर कुछ अखराजात इन्होंने किए हैं। कुछ आइंदा उनके साथ जंग के बाद के वादे हैं जिनका हमें इल्म नहीं हो सका। इसके ये खर्च के अलावा जो हौलनाक तबाही हुई है कुवैत और इराक़ में, जायदादों की तबाही, उसके मुतल्लिक बयान किया जाता है, मुबस्सिरीन ने जो जायज़े लिए हैं, 50 बिलियन डॉलर सिर्फ कुवैत को 2 असर नौ तामीर करने पर लगेगा और ये अंदाज़ा आज से 5-7 दिन पहले का है। और अंदाज़ा लगाने वालों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि इराक़ पर इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा खर्च होगा और जिसका मतलब ये है कि 500 बिलियन डॉलर इराक़ को अपने आप को बहाल करने के लिए दरकार होगा। तो जंग पर जो अखराजात हो रहे हैं, ये रिश्वत पर हो रहे हैं, उनके अलावा ये अखराजात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो जानों की तलफी हुई है और कसरत के साथ बनी नौ इंसान को तकलीफ़ पहुंची है, वो सब इसके सिवा है। तीसरी दुनिया को जो नुकसान इक़्तिसादी पहुंचा है वो भी सरे दस्त 200 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया है, जो मुबस्सिरीन कहते हैं कि आगे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। यानी अब तक 200 बिलियन का नुकसान तीसरी दुनिया के मुल्कों, गरीब मुल्कों को हो चुका है।
اب یہ جو حصہ ہے اس سلسلے میں ایک نقصان فضا میں آلودگی کا نقصان ہے اور سمندر میں آلودگی کا نقصان ہے. جو سمندر میں آلودگی شروع ہوئی تو ایک امریکن جرنیل نے اعتراف کیا کہ اور فخر سے اعتراف کیا کہ ہم نے تیل کے چشموں پر کامیابی سے ہٹ کیا ہے اور تیل بہنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے دن وہ ساری کہانی بدل گئی اور کثرت سے پھر بار بار عراق پر الزام لگا کر عراق کو متہم کیا گیا کہ یہ ایسا ظالم قوم ہے کہ وہ پرندوں تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے ظلم میں. اور وہ جو کوٹس اور کومرون اور کچھ اور مرغابیوں قسم کے جانور بعض تو ایسے تھے جو بار بار وہی دکھاتے تھے تیل میں ڈوبے ہوئے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس سے ان لوگوں کی سفاکی صدام حسین کی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا چھوٹے چھوٹے جانوروں تک کو بھی اپنے ظلم سے الگ نہیں رہنے دیے، باہر نہیں رکھا. اس نقصان کے مقابل پر جس سے یہ اپنی انسانی ہمدردی اور زندگی سے ہمدردی ثابت کرتے ہیں دنیا پر، ان کا دنیا کی تکلیفوں سے متعلق جو رویہ ہے وہ میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب دجل ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ دجال میں اس زمانے کی ساری تاریخ اپنی تمام تفاصیل سے بیان فرما دی. ایسا خوفناک دجل ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ سال ہا سال سے افریقہ بھوک کا شکار ہے اور لکھوں خواہ کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان سب پنجر بند بن کر دکھ اٹھا اٹھا کر مرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. اب جنگی اخراجات کا آپ نے اندازہ سن لیا ہے، 550 اس کی تعمیر نو پر خرچ اور اس سے پہلے 100 بلین کے قریب دوسرے اخراجات اور 200 بلین دنیا کے نقصانات. تو یہ ساری بات مل کر بالآخر 1000 بلین کا نسخہ ہے. اس کے مقابل پر آج 25 ملین افریقن بھوک کے نتیجے میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا تخمینہ ہے. ایک اگر افریقن کو روزانہ خوراک مہیا کرنے پر $2 خرچ آئیں تو 25 ملین افریقن کو ایک سال کے لیے بھوک سے بچانے کے لیے صرف تقریباً $1.5 بلین چاہیے. 1 بلین 66 لاکھ کچھ چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو 25 ملین انسانوں پر رحم نہیں کھاتے، جو عراق کے 16 ملین انسانوں پر دولت کے پہاڑ خرچ کر کے موت برسا رہے ہیں، ان کو ہمدردی ہے تو 2 مرغابیوں سے ہے اور شور مچایا ہوا ہے کہ چند مرغابیاں مر جائیں گی. محض جھوٹ، محض فساد. انسانی ہمدردی کا کوئی شائبہ بھی ان کے اندر ہوتا تو پہلے انسانی جانوں کی قدر کرتے، دنیا میں بھوک سے مرنے والے غریب افریقنوں کی اور دیگر قوموں کی فکر کرتے اور اقتصادی عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرتے. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 بلین ہوتا کیا ہے. 25 ملین کا مطلب ہے 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ انسان پورا ایک سال عزت کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے تقریباً 1.5 بلین میں. اور یہ جو 1 بلین روزانہ یہ موت برسانے پر خرچ کر رہے ہیں اور 1 بلین 9 مہینے زندگی بخشنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے اور وہ بھی 25 لاکھ آدمیوں کی زندگی. مجھے اس پر یاد آ گیا وہ قصہ. ایک دفعہ چرچل نے جارج لائٹ کے پاس ایڈورڈ گرے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ان کی تائید میں کہ آپ ان کو پوری بات نہیں سمجھ رہے، ان کا کوئی قصور تھا، وہ ناراض تھے، بڑے سخت گرم تھے اس کے خلاف. تو چرچل نے کہا کہ دیکھیں وہ ایسا انسان ہے ایڈورڈ گرے کہ اگر آج ناٹسی کوئی اس کے پاس آئے اور کہے کہ تم اگر اس
پہ دستخط کر دو جو میں تجویز پیش کرتا ہوں، تو اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ تمہاری یہ بات مان لوں گا، وہ مان لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تمہاری جان بخشی ہوگی. جو کچھ بھی ہے اس نے بیان کیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کافی بہت بڑھا کر بتایا کہ اس کی انگلستان سے وفا اور محبت کا اندازہ کریں کہ اگر وہ ناٹسی یہ پیشکش کرے تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں اصولوں کے سودے نہیں کر سکتا، میں یہاں ان شرطوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں. لوئڈ جارج نے فوراً چرچل کو جواب دیا کہ میں ان کو گرے کو سمجھتا ہوں، اگر ناٹسی سمجھدار ہو اور وہ یہ شرطیں پیش کرنے کی بجائے یہ شرطیں پیش کرے کہ اگر تم یہاں دستخط کر دو ہماری مرضی کے مطابق تو بہتر، ورنہ جو تم نے گلیریاں پالی ہوئی ہیں میں ان کو مار دوں گا، تو وہ فوراً دستخط کر دیں. یعنی توازن بگڑے ہوئے ہیں اور بڑی دیر سے بگڑے ہوئے ہیں. کتوں کی خاطر انسانوں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے اور انسانوں کی خاطر اپنے مفادات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. بس یہ ذمہ داری میں پورے شریک ہیں اور ارتکاب جرم میں اگر آج حساب نہیں لیا جائے گا تو کل لازماً ان کا حساب لیا جائے گا. جو فوائد یا نقصانات ہوئے ہیں، نقصانات تو میں نے بیان کر دیے ہیں، لیکن کچھ اور بھی نقصانات ہیں اور فوائد بھی ہیں. بعض عراق کو تو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ اس نے ایک بڑی طاقت کا تکبر توڑا ہے، اور جنگ میں جانے کی وجوہات میں ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے اور بعض قابل مبصرین کی طرف سے کہ دراصل صدر بش اور امریکہ کو تو وہ جو پہلا کمپلیکس تھا ان کو ویتنام کمپلیکس، وہ کھا گیا ہے. ویتنام میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ گزر چکا تھا. ویتنام میں امریکنوں نے اتنی بمباری کی ہے کہ عراق سے پہلے کہیں اتنی خوفناک بمباری نہیں ہوئی تھی، اور دیہات کے دیہات صاف کر دیے. اس قدر زندگی تلف کی ہے، اس قدر اقتصادیات کو برباد کیا گیا ہے کہ یک طرفہ ایسا ظلم انسانی تاریخ میں کم دکھائی دیتا ہے کہ پورے بڑے وسیع ملک پہ ہو رہا ہو. لیکن اس کے باوجود اس قوم کی عظمت کردار کو توڑ نہیں سکے، ان کے سر نہیں جھکا سکے. وہ قوم مرتی چلی گئی ہے اور لڑتی چلی گئی ہے، لیکن امریکہ کی خدائی کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ان کا عزم ٹوٹا ہے، ان کا تکبر ٹوٹا، اور اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ان کو ویتنام خالی کرنا پڑا. وہ جو ویتنام کی باتیں آپ سنتے ہیں ان میں بعض دفعہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید امریکن پبلک اوپینین، رائے عامہ، انسانی ہمدردی کی وجہ سے اپنی حکومت کے پیچھے پڑی ہے کہ اتنی جانیں تو نے وہاں تلف کر دی، اب دوبارہ نہ کرنا. ہرگز یہ بات نہیں ہے. ویتنام میں 1 کروڑ آدمی مر جائیں، امریکن پبلک اوپینین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی چند مرغابیاں مرنے سے ان کو ہوئی ہے. لیکن امریکن جانوں کی تلفی اور امریکن تکبر کو چیلنج کرنا، یہ ان کے لیے ایک ایسا عذاب، روحانی عذاب بنا ہوا ہے جو یہ ہضم نہیں کر سکتے تھے. بس اس جنگ کی وجوہات میں یہ نفسیاتی پس منظر بھی ہے. امریکہ کو جو اپنا تکبر کچلا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے، آج تک یہ ان کا زخم ہرا ہے، آج تک یہ جلن سینے میں لیے پھرتے ہیں. تو ویتنام کا انتقام عراق سے لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم عزم توڑیں گے اور پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، آج تک تو یہ عزم نہیں توڑ سکے، اور جتنی صدام نے باتیں کی تھیں وہ سچی نکلتی رہی ہیں، جو انہوں نے بد ارادے دکھائے تھے یا تکبر کی باتیں کی تھیں وہ سب جھوٹی نکلتی رہی ہیں. مجھے یاد ہے صدر بش نے یا ان میں سے کسی ان کے ساتھی نے یہ کہا تھا کہ ویتنام کی کیا باتیں کرتے ہو، یہ ویتنام، اس کو ویتنام نہیں بننے دیا جائے گا. It will not be years, it will not be months, it will not be weeks, it will be days.
کہ یہ جنگ سالوں جاری نہیں رہے گی، مہینوں جاری نہیں رہے گی، ہفتوں جاری نہیں رہے گی، دنوں کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے صدر بش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اٹ ول ناٹ بی ڈیز، اٹ ول بی ویکس رننگ انٹو منتھس۔ تو آج کا دن وہ ہے جس کے بعد رننگ انٹو منتھس والی بات ہو جائے گی، لیکن اس اگلی بات نے پہلی بات کو جھٹلایا ہے۔ اور صدر صدام جو باتیں کہتے رہے، انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ شروع میں تمہارا پلہ غالب ہوگا، تم جو مرضی کرو، جتنا مرضی بم برسا لینا ہم پر، آخر پر جب ہم اٹھیں گے تو پھر ہم اپنا انتقام لیں گے۔ اب اس موڑ پر پہنچ کر یہ انتقام سے ڈرے بیٹھے ہیں، کیونکہ سارا عراق بھی نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے تو امریکن پبلک اوپینین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن 1000 لاشیں وہاں سے امریکہ پہنچیں گی تو امریکن پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈاواڈول ہوگی اور اس پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ بس اس لیے یہ امن کی کوششیں ہیں، اور اس پہلو سے صدر صدام نے جو حکمت عملی استعمال کی ہے بڑی عمدہ اور غالب حکمت عملی ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر جھوٹے خدا نافذ نہ ہونے دے۔ دنیا میں سب سے بڑا دکھ توحید کے زخم لگنے کا دکھ ہے۔ اگر اسی طرح جھوٹے خداؤں کو خدائی کی اجازت ملتی رہی تو خدا کے واحد کی عبادت کرنے والے کون آئیں گے اور کہاں رہیں گے؟ اس دنیا میں تو نہیں پھر رہ سکتے۔ بس سب سے بڑا خطرہ توحید کو ہے، خانہ کعبہ کو ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کو ہے، محمد مصطفیٰ کے خدا کی وحدت کو، توحید کو خطرہ ہے۔ خطرہ ان کے نام کو ہے، توحید کو تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن خدا کی غیرت بھڑکانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کی التجائیں کی تھیں کہ اے خدا، آج اس بدر کے میدان میں اگر تو نے ان مٹھی بھر عبادت کرنے والوں کو جو میرے ساتھی اور میرے عاشق اور تیرے عاشق ہیں ان کو مرنے دیا، لن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے آقا ان کے بعد پھر اور کوئی تیری کبھی عبادت نہیں کرے گا۔ بس آج توحید کی عزت اور عظمت کا سوال ہے، اور احمدی اس بات میں سینہ سپر ہیں، اور کامل یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا کے احمدی ایک صف کے طور پر ایک بدن کے عضو کی طرح ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے توحید کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار رہیں گے، اور آئندہ بھی ہمیشہ تیار رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگلی صدی توحید کی عظمت اور قیام اور نافذ کرنے کی صدی ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ توحید کو جو خطرے آج لاحق ہوئے ہیں، درپیش ہیں، یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے درپیش ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ تم کتنی بڑی عظیم ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور کھڑے کیے گئے۔ جو جنگی مقاصد ہیں اور نفسیاتی عوامل اس کے پیچھے ہیں، ان کا تاریخ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ خطبے میں یہ بات ختم کر دوں، اس لیے آج کا خطبہ تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ چوتھے خطبے تک بات چلی جائے گی۔ ایک پس منظر اس موجودہ لڑائی کا یا اسرائیل کے قیام کا ایسا تاریخی پس منظر ہے جس کا مسلمانوں اور عیسائیوں کی تاریخی جنگوں سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلیبی جنگیں جو 1095 کے لگ بھگ شروع ہوئیں اور 1190 میں سلطان صلاح الدین نے یا 90 یا 91 میں فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ چھڑا نہیں سکے۔ یہ تقریباً 200 سال تک جنگیں اسی طرح ہوتی رہی ہیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے پہل نہیں کی، بلکہ یورپ کی قوموں نے 8 مرتبہ تمام طاقتوں نے مل کر عرب اسلام مسلمانوں پر حملے کیے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے پلے بھاری ہوتے رہے، کئی دفعہ شکست کھاتے رہے، لیکن بالآخر مسلمان فلسطین کو ان کے ہاتھوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ زخم آج تک ان کا ہرا ہے اور وہ بھولے نہیں۔ اور اس کا گہرا صدمہ ہے کہ اتنی بڑی یورپین طاقتیں مل کر بار بار حملے کرتی رہیں،
رچرڈ دا لائن ہارٹڈ بھی گیا اور دوسرے فرانس کے بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی گئے، جرمنی بھی شامل ہوا، بیلجیم بھی شریک ہوا، لیکن ان کی کچھ نہیں بنی۔ ایک تو وہ زخم ہیں جن کے دکھ ابھی تازہ ہیں، اور کچھ عثمانی سلطنت کے ہاتھوں جو ان کو بار بار زک اٹھانی پڑی اور کافی یورپ کے بہت سے حصے پر وہ قابض رہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ بھی ان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا موجب بنا رہا ہے اور بنا رہے گا۔ میں آپ کو اس کے متعلق جو میں نے بعض باتیں لکھوائی تھیں یاد کے طور پر، وہ معلوماتیں لکھنے والے بھول گئے ہیں۔ خیر، خلاصہ یہی ہے کہ ایک لمبا دور ہے ان کی صلیبی جنگوں کا اور سلطنت عثمانیہ کا کے عروج کا، خصوصاً سولومن دا میگنیفیسنٹ یعنی سلیمان اعظم کے زمانے میں جس طرح بار بار ان کو یورپین طاقتوں کو زک پہنچی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اسلام کے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھیں، اور ان کے نفسیاتی پس منظر میں ہمیشہ یہ بات بس پردے کے پیچھے لہراتی رہتی ہے کہ جس طرح پہلے ایک دفعہ مسلمان ہمارے جارحانہ کاروائیوں کو، جارحانہ تو نہیں کہتے لیکن واقعتاً یہی تھیں، بڑی شدت سے رد کرتے رہے، آئندہ کبھی ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ اس طرح یہ اپنے مفادات کی ہمارے خلاف حفاظت کر سکیں۔ ایک اور پس منظر بڑا دلچسپ اور گہرا اور بڑا دردناک ہے، وہ یہ ہے کہ جب تھیوڈور ہرزل نے پہلی دفعہ یہود کی ریاست قائم کرنے کا یعنی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، تو اس نے جو وجہ پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم پر ہزاروں سال سے ظلم ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یورپ میں جو مظالم ہو رہے تھے، اور فرانس میں اس سے پہلے ایک واقعہ ظلم کا ہوا تھا جب ایک یہودی کو ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، ڈروفس نام تھا غالباً اس کا۔ اسی سلسلے میں ہرزل فرانس پہنچا آسٹریا سے، اور اتنا گہرا اس پر اس ظلم کا اثر ہوا کہ اس نے یہ تحریک شروع کی۔ تو وجہ یہ بیان کی گئی تھی فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے قیام کی کہ ہم پر یورپ میں مظالم ہوئے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ظلم کہیں ہو رہے ہیں اور انتقام کسی اور سے لیا جا رہا ہے، یہ کیا حکمت ہے، اور فلسطین میں جانے سے ان پر مظالم کا خاتمہ کس طرح ہو جائے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے، اس بات میں یہودی یقیناً سچے ہیں کہ عیسائی مغربی دنیا نے یہود پر ایسے ایسے دردناک اور ایسے ایسے ہولناک مظالم کیے ہیں کہ کم ہی دنیا کی تاریخ میں قوموں کی ایسی مثال ملتی ہو جن کو 1000 سال سے زائد عرصے تک اس طرح بار بار مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس ضمن میں چند امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو صلیبی جنگیں 1095 میں شروع ہوئیں، یہ فرانس سے شروع ہوئیں، اور فرانس کے ایک لارڈ بڑے جن کا نام میں نے لکھوایا تھا، بویون جگہ ہے ایک فرانس میں، یہ مجھے یاد ہے کہ بویون سے تعلق رکھنے والے وہ لارڈ تھے جنہوں نے آغاز کیا ہے، اور جب انہوں نے اپنی مہم شروع کی اور فرانس کے دوسرے بادشاہوں نے مل کر پہلی کروسیڈ کا انتظام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے کچھ صدقہ بھی تو دینا چاہیے۔ تو ڈوبویاں کو یہ خیال آیا کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقام لیا جائے اور تمام یہودیوں کو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ پر جس طرح مسلمانوں میں قربانی کا رواج ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں پہ یا امور مہمہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے پہلے کچھ صدقے دیتے ہیں، اس طرح اس عظیم مہم پر جانے سے پہلے
انہوں نے نہ صرف یہ سوچا بلکہ واقعتاً فرانس میں اس طرح ظالمانہ قتل عام کروایا ہے یہود کا کہ کم ہی تاریخ میں اس طرح کسی نہتی قوم کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہوگا. اور یہ اس کی صلیبی جنگ کا صدقہ تھا. اس کے بعد سے یہ رواج بن گیا اور 200 سال تک کے صلیبی جنگوں کے عرصے میں ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہود صدقہ کیے جاتے تھے. تو جہاں تک ظلم کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے. پھر رد بلا کے طور پر بھی صدقہ دیا جاتا ہے, اس میں بھی یہود کو ہی صدقہ کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے بلیک ڈیتھ کا نام سنا ہوگا, جو 1347 سے 1352 تک یعنی 14ویں صدی کے وسط میں یورپ میں پھیلی تھی, جو ایک نہایت ہی خوفناک طاعون کی وبا تھی. چین سے آئی اور رفتہ رفتہ مشرقی یورپ سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچی. اس وبا میں رد بلا کے طور پر انہوں نے یہود کا صدقہ شروع کیا اور بہت سی جھوٹی کہانیاں بھی ان کے خلاف گھڑی گئیں کہ ان کی نحوست ہے, اور ساری بلا جو ہم پر وارد ہو رہی ہے یہ یہود کی خباثت اور نحوست کی وجہ سے ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نحوست کو تباہ کریں تو اس سے ہماری بلا ٹل جائے گی. چنانچہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ انگنت تعداد ہے, بیان نہیں کی جا سکتی, معین اعداد و شمار نہیں, کہ کتنی تعداد میں یہود کو قتل کیا گیا یا زندہ اپنے گھروں میں آگ میں جلایا گیا. جو موٹے اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 60 بڑی بستیوں سے یعنی 60 شہروں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا اور 140 چھوٹی بستیوں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. یہ دوسرا انتقام ہے یہود سے عیسائی دنیا کا. اور تیسرا انتقام, اور بہت سے تھے لیکن تیسرا بڑا انتقام ناٹسی جرمنی میں ان سے لیا گیا, جس کے متعلق اگرچہ اعداد و شمار کو سب محقق قبول نہیں کرتے, لیکن یہود کا یہی اصرار ہے کہ 6 ملین یہود وہاں گیس چیمبرز میں مار دیے گئے یا اور مظالم کا شکار ہوئے. 60 لاکھ, اور یہ 10 سال کے عرصے میں ایسا ہوا ہے. تو اتنے بھیانک, اتنے خوفناک مظالم تھے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اپنا گھر دیا جائے, یعنی یہ دلیل تھی. اور ان مظالم سے دوڑ دوڑ کر یہ مسلمانوں کی پناہ میں فلسطین جایا کرتے تھے. یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں یہود پر مظالم نہیں کیے. 2 دفعہ صرف فلسطین پر ایسا قبضہ ہوا ہے جہاں جان مال کی مکمل حفاظت دی گئی ہے اور کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور ایک دفعہ سلطان صلاح الدین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا ہے. اس کے سوا محققین یہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جب فلسطین پر جابرانہ کا یعنی قبضہ ہوا ہو کسی حکومت کا, کسی فوج کا, اور قتل عام نہ کیا ہو. چنانچہ رچرڈ کو دولیاں یعنی لائن ہارٹڈ انگریز بادشاہ نے جب فتح کیا تو تمام یہود مردوں, عورتوں اور بچوں کو اور مسلمانوں کو ذبح کروا دیا گیا, کوئی نہیں چھوڑا گیا. یہ اس قوم کی عدل کی اور انصاف کی اور رحم کی اور انسانی قدروں کی تاریخ ہے, جس نے یہود کو مجبور کیا اور ہرزل کے دل میں خیال آیا کہ ہم امن میں نہیں ہیں. بس اگر امن میں نہیں تھے تو یہاں سے یا تو سارے بھاگتے, لیکن یہ کیا علاج ہوا کہ سارا یورپ اسی طرح اپنے قبضے میں, بلکہ یہاں قبضہ بڑھا دیا گیا اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں جا بیٹھے. بس یہ کوئی علاج نہیں ہے, یہ تو ویسی بات ہے جیسے گدھے سے دلتی کھا کے کوئی اونٹ کی کونچیں کاٹ دے. عرب اونٹ کا نشان ہے اور دجال کا گدھا آپ نے سنا, بڑا ظلم ہے, کوئی منطق اس میں نہیں ہے. عیسائیوں کے لیے, عیسائی طاقتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ان فیصلوں میں ایک یہ بھی نفسیاتی پس منظر بن گیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار یہود پر مظالم ہوئے. معلوم ہوتا ہے ہر ظلم کے نتیجے میں یہود کا, چونکہ یہ تاریخی مسلک ہے
کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ ضرور بدلہ لیتے ہیں. اس لیے ایک تاریخی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کمزور قوموں کی طرح چھپ کر مخفی تدبیروں کے ذریعے بدلے لیتے ہوں گے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2000 سال تک یہ اپنی تاریخ بھولے رہیں اور اپنا مزاج بالکل فطرت سے نوچ کے نکال دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ وہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں. کیا کرتے تھے یہ پتہ ہے، کچھ الزام ان پہ ضرور لگتے تھے اور ان سے ظلم کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا. بس وہ مظالم جو ان سے کیے گئے ہیں وہ مغرب کو خوب یاد ہیں، اور مغرب ان کے مزاج سے واقف ہے. شیکسپیئر کا شائلاک ان کے انتقامی جذبے کی ایک ہمیشہ کے لیے ایک ادبی تصویر بنا بیٹھا ہے. ایسے حالات میں ہو سکتا ہے کہ آغاز میں تو یہ خیال نہ آیا ہو، لیکن رفتہ رفتہ ان کی سوچوں میں یہ بات داخل ہو گئی ہو کہ یہود کا خطرہ اپنے سے اسلام کی دنیا کی طرف کیوں نہ منتقل کر دیا جائے اور اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا. ایک وقت میں 2 دشمن مارے جائیں گے. ایک لطیفہ ہے تو لطیفہ، لیکن بیہودہ صاحب ہے، اسی قسم کے مزاج کا لطیفہ ہے کہ ایک لڑکی کے متعلق کہتے ہیں اس کے 3 دعوے دار تھے، 3 خواہش مند تھے اس سے شادی کرنے کے. ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار تھا، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا اور 2 آپس میں خوب لڑتے ورتے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا تم تو بڑے ہوشیار ہو، تم کوئی دلچسپی نہیں لے رہے؟ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ایک کو دوسرے سے لڑا رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے تو میں مقتول کے حق میں اس کے خلاف گواہ بن جاؤں. تو ایک قتل ہوگا، دوسرا پھانسی چڑھے گا، میدان میرے ہاتھ رہے گا. تو یہ لطیفہ ویسے تو لطیفہ ہی ہے، لیکن عملی دنیا میں ایک بھیانک جرم کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے. اور آخری سازش یہی ہے کہ یہود کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے استعمال کرتے رہو، اور یہود کا غصہ جو ہمارے خلاف ہے وہ مسلمانوں پر اترتا رہے گا. لیکن جیسا کہ میں آئندہ بیان کروں گا، یہ بڑی سخت بے وقوفی ہے مغرب کی. وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکہ کھائیں گے، اور اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا غلطیاں کر بیٹھے ہیں، جب یہود کلیتاً ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. آئندہ میں بعض مشورے دوں گا مغربی طاقتوں کو اس صورتحال میں، اس گند سے نکلنے کے لیے جو وہ جس میں مبتلا ہو بیٹھے ہیں، اور واقعی دنیا میں قیام امن کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے. اور پھر یہود کو مشورہ دوں گا کہ تم اگر ان باتوں سے باز نہیں آئے گے تو قرآن کریم نے تمہارے لیے کون سا مقدر پیش کیا ہے، اور اگر تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ان نصیحتوں سے تو اس مقدر سے تم بچ نہیں سکتے تھے. اور تیسرا، عربوں اور مسلمانوں کو مشورہ دوں گا انشاءاللہ کہ اس نئی بدلتی ہوئی دنیا میں تمہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کون سی غلطیاں کر بیٹھے ہو جن کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل ہو. اور چوتھا، مختلف دنیا کی قوموں کو مشورہ دوں گا کہ کس طرح جھوٹے خداؤں سے آزادی کے لیے ایک معقول اور پرامن جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جاہلانہ جذباتی باتیں ہیں کہ انگریز سے نفرت کرو، امریکہ سے نفرت کرو، یہ ہیں ہی پاگلوں والی باتیں. نفرت کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکی دنیا میں. اعلیٰ اقدار کامیاب ہوتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامیاب ہوا کرتی ہے، اور خلق عظیم کی سیرت ہے. مسلمان اگر اس سیرت کو اپنا لیں تو سب دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ بنے گا. اور وہ ایک ایسی سیرت ہے جو مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کی گئی. کوئی دنیا کی طاقت سیرت محمدی پر غالب نہیں آ سکتی. بس اس انصاف کی سیرت کی طرف لوٹو، اس نمونے کو اختیار کرو، تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا کے مسائل طے ہو سکتے ہیں، اور وہ حقیقی انقلاب نو آ سکتا ہے جسے ہم اس دنیا میں خدا کی عطا کردہ ایک جنت قرار دے سکتے ہیں. اگر نہیں
تو اسی طرح یہ لڑتے مرتے رہیں گے، اسی طرح دنیا ابتلاؤں اور فسادوں میں مبتلا رہے گی. لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.